الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، جیسا کہ مولانا اسامہ صاحب نے فرمایا کہ دین میں نماز کی بڑی اہمیت ہے اور اسلام کی بنیاد جن 5 رکنوں پر رکھی گئی ہے اس کا ایک بہت ہی اہم رکن نماز ہے۔ اس طرح عمارت کے اندر ستون کی اہمیت ہوتی ہے، بغیر ستون کے عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی ہے، وہی حیثیت اسلام میں جن ستونوں کی جن چیزوں کی ہے ان میں ایک نماز ہے۔ چونکہ نماز کی اتنی اہمیت ہونے کے باوجود نماز کے سلسلے میں ہم لوگوں کا حال یہ ہے آج 30 سال 35 سال 40 سال یا 25 سال بالغ ہونے کے بعد سے جتنی بھی عمر ہماری ہوئی ہے، بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے مستقل اپنی نماز کی عملی مشق کر کے نماز کو سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کی۔ نماز تو ہم 20 سال سے 15 سال سے یا 10 سال سے یا 5 سال سے ہم پڑھتے ہیں، لیکن کتنے ایسے حضرات ہیں جنہوں نے اپنی نماز پر محنت کر کے اس نماز کو سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کی، یا کبھی کسی جاننے والے کے پاس جا کر اپنی نماز بتلائی ہو کہ بھائی میری نماز آپ ذرا دیکھیں، اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو میری اصلاح کریں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں مستقل ایسے صحابہ کرام موجود تھے جن کے پاس لوگ جا کر نمازیں سیکھتے تھے، بلکہ بعض روایتوں میں تو ہے کہ خود حضرات صحابہ اپنے مجالس کے اندر اور اپنے درس و تدریس کی جہاں ان کی بیٹھک لگا کرتی تھی وہاں اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کرتے تھے کہ کیا میں تم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بتلاؤں کہ آپ کیسے نماز پڑھتے تھے۔ مطلب یہ تھا کہ نماز کی ترتیب کا سیکھنا اور نماز کو نماز کی طرح پڑھنا یہ بھی ضروری ہے۔ نماز پڑھنا یہ ضروری ہے اور نماز کو نماز بنا کر پڑھنا یہ بھی ضروری ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی 20ویں پارے کی جو 21واں پارے کی جو آیت ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کو قائم کیجئے، نماز کا اہتمام کیجئے، کیونکہ نماز یہ ایسی عبادت ہے جو گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اس کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ نماز بعض مرتبہ خیال ایسا دلوں میں آتا ہے کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، نماز کا بڑا اہتمام کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود گناہوں سے بچ نہیں پاتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر نماز ہوگی تو وہ گناہوں سے روکے گی، ضروری ہے کہ وہ نماز بھی نماز ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب نماز کے عنوان پر کوئی بات آئے تو ہم اس کو بہت اہتمام سے اور بہت دھیان سے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں نماز کے سلسلے میں 2 لفظ آپ نے سنے ہوں گے، ایک لفظ بولا جاتا ہے خشوع اور ایک لفظ بولا جاتا ہے خضوع۔ دونوں کے ساتھ نماز کو پڑھنے کی تاکید آئی ہے کہ نماز میں خشوع کا بھی اہتمام ہو اور خضوع کا بھی اہتمام ہو۔ سیدھے سادے الفاظ میں اگر ہم سمجھیں تو ایک نماز کا ظاہر ہے اور ایک نماز کا باطن ہے، دونوں کے ساتھ نماز کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز کا ظاہر کیا ہے؟ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرات صحابہ سے کہ تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح کہ تم مجھے دیکھو کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ نماز کے ظاہر کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ اس کا اتنا اہتمام ہے کہ خود احادیث میں ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسجد میں حاضر ہوئے، انہوں نے جلدی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد مجلس میں آ کر بیٹھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ جاؤ کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو، کیونکہ تم نے جو نماز ادا کی ہے اس کو وہ نماز کہنے کے لائق ہی نہیں ہے، گویا کہ وہ نماز ہی نہیں ہے۔ روایتوں میں ہے کہ انہوں نے بہت جلدی نماز پڑھی، ارکان کا بھی کوئی خاص لحاظ نہیں کیا۔ مطلب یہ ہے کہ نماز کی ترتیب مستقل یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ اب آج تک چونکہ ہم جو نماز پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، ہم نے پہلے جو نماز سیکھی ہے 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے یا اس سے بھی پہلے،
اب اس نماز کے بعد ہماری اس میں کوئی غلطی رہ گئی ہے یا نہیں رہ گئی ہے، ہم جو نماز پڑھتے ہیں کیا پوری نماز وہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں، اگر ہم نے اس پر توجہ دی ہے تو اللہ کا شکر ہے، لیکن اگر نہیں دی ہے تو ہم اس مجلس میں اس بات کا اہتمام کریں اور اس کی نیت کر کے ہم بیٹھے کہ ہم پوری ترتیب دھیان کے ساتھ سنیں گے پوری ترتیب دھیان کے ساتھ سنیں۔ اگر ان میں جو ترتیب بیان کی جا رہی ہے، اگر اس میں سب چیزیں اگر ہماری موافقت میں ہیں، جیسے ہم ادا کرتے ہیں ایسی ہی یہاں بیان ہو رہی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور اگر کوئی چیز ایسی ہے جو یہاں پر بیان ہوئی اور ہماری نماز میں ہم اس پر عمل نہیں کر پائے ہیں یا ہمارا عمل اس پر نہیں ہے، تو ہم اپنے اس عمل کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری نماز مکمل طور پر جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو جائے۔ دھیان سے سنیں گے، عمل کی نیت سے سنیں، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں، نماز پڑھنے کے لیے جب سب سے پہلے جب نماز کے لیے ہم کھڑے ہوں تو سب سے پہلے اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں وہاں بالکل ہم سیدھے کھڑے رہیں، بہت اہتمام کے ساتھ۔ جس طرح آدمی کسی بڑے آدمی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس کے کھڑے رہنے کا جو باادب طریقہ ہو، اس طریقے کے مطابق ہم اللہ کے سامنے بالکل کھڑے رہیں۔ ہمارا چہرہ قبلہ کی طرف ہو اور سر بالکل سیدھا ہو، گردن بھی بالکل سیدھی ہو اور جسم بھی پورا سیدھا ہو، دونوں پاؤں میں کسی طرح کا کوئی جھکاؤ نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اس طرف ایک پاؤں جھکا ہوا ہے، اس طرف کا پاؤں اٹھا ہوا ہے، اس طرف کا پاؤں جھکا ہوا ہے، اس طرف کا پاؤں اٹھا ہوا ہے، دونوں پاؤں میں کسی طرح کا کوئی خم اور کوئی جھکاؤ نہ ہو، بلکہ دونوں پاؤں بالکل سیدھے ہوں اور بالکل سیدھا جسم لے کر انسان جو ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہو۔ اس طریقے سے بالکل سیدھے ہم کھڑے ہو جائیں۔ دونوں پاؤں ہیں، دونوں پاؤں کے درمیان میں 4 انگل جتنا فاصلہ ہو، 4 انگل کے مطابق فاصلہ ہو۔ اور نماز کی حالت میں دیکھیں، ٹخنوں سے نیچے پائجامے کا ہونا عام حالت میں بھی منع ہے، لیکن نماز کی حالت میں اس کی برائی اور بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے نماز کے وقت میں اس کا خاص اہتمام ہو کہ ہمارا پائجامہ ٹخنے سے اوپر ہو۔ دوسری بات، نماز کی حالت میں ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا جن کپڑوں کو پہن کر ہم دوسری مجالس میں نہیں جا سکتے ہیں۔ بازار میں، کسی فنکشن میں یا تقریبات میں ہم ایسے کپڑے پہن کر نہیں جاتے ہیں جو معمولی قسم کے کپڑے سمجھے جاتے ہیں، تو نماز کی حالت میں بھی ایسے کپڑوں کو پہننا علماء نے منع لکھا ہے۔ اس لیے نماز کی حالت میں ایک کوشش یہ بھی ہو کہ ہمارے کپڑے درست ہوں، اچھے کپڑے پہن کر ہم نماز میں آئیں، ایسے کپڑے پہن کر جن کپڑوں کو پہن کر ہم دوسری جگہوں پر جا سکتے ہیں۔ یہ خاص طور پر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کبھی چھٹی کا دن ہوتا ہے یا کبھی جو ہے فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، تو کئی حضرات ایسے ہوتے ہیں جو ایسے کپڑے پہن کر آتے ہیں جن کپڑوں کو پہن کر وہ دوسری مجالس میں نہیں جا سکتے۔ دوسرے ان کپڑوں کو پہن کر وہ اپنے دوستوں کے یہاں یا اپنے رشتہ داروں کے یہاں یا کسی فنکشن وغیرہ میں حاضری نہیں دے سکتے ہیں، تو ایسے کپڑے پہن کر نماز کی حالت میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مسئلہ ہم یاد رکھیں، یہ نماز کے آداب کے بہت خلاف ہے، علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ اور ویسے بھی انسان کی اللہ کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے اس کے مطابق بھی ایک بہت گری ہوئی چیز ہے کہ انسان اپنے رب سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ اتنے بڑے شہنشاہ کے دربار میں جا رہا ہے تو بہت باادب ہو کر جائے، بجائے اس کے ہم ایسے کپڑے پہن کر جائیں جن کپڑوں کو ہم خود اچھا نہیں سمجھتے۔ لوگ تو اچھا سمجھتے نہیں سمجھتے وہ بات کی چیز ہے، ان کپڑوں کو ہم خود اچھا نہیں سمجھتے ہیں، ایسے کپڑوں کو پہن کر ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہو، یہ اچھی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ بہرحال دوست کا بھی ہم اہتمام کریں کہ ہم اچھے کپڑے پہن کر نماز کی حالت میں آئیں تو ہم بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں، ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہو، دونوں ہاتھ بالکل سیدھے ہوں، پاؤں میں کسی طرح کا کوئی خم نہ ہو، دونوں پاؤں کے درمیان میں 4 انگل جتنا فاصلہ ہو، اس طریقے سے بالکل ہم سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس بات کا بھی اہتمام کریں کہ ہمارے صف درست ہو۔ اب تو چونکہ صف کے درمیان میں جہاں صف پوری ہوتی ہے وہاں پر ایک لکیر بنائی ہوئی ہوتی ہے، یا جہاں صفیں بچھی ہوئی ہوتی ہیں وہاں صفوں کے آخر میں ہمارا پاؤں رکھا جاتا ہے، وہاں پر ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ ہمارے پاؤں کی ایڑی یہ صف کے آخری حصے پر لکیر ہے، تو لکیر پر یا صف پوری ہو رہی ہے تو صف جہاں پوری ہو رہی ہے وہاں پر ہمارے پاؤں کی ایڑی ہو۔ ہر آدمی جب اس کا اہتمام کرے گا تو صف خود بخود سیدھی ہو جائے گی۔ اور صف کے درمیان میں اگر خلا ہے، کوئی جگہ خالی رہ گئی ہے تو اس جگہ کو پورا کرنے کا اہتمام کریں۔ درمیان میں اگر جگہ ہے تو کندھے سے کندھے ملانے کی کوشش کریں، اتنا نہ ملائے کہ بعد میں نماز پڑھتے وقت تو پریشانی ہو، اور اتنا دور بھی نہ رہے کہ بیچ میں خلا رہ جائے، تو جتنا قریب ہو سکتے ہو اتنا قریب رہنے کی کوشش کریں۔
اور نماز پڑھنے جب جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو صف بنانے کا بھی اہتمام کریں، صفوں کو درمیان سے بنائیں۔ یہ جو ہمارے یہاں ایک عادت بنی ہوئی ہے کہ صف جو ہے وہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے کی صفیں ایک طرف سے بنائی جاتی ہے، یا تو اس کونے سے یا اس کونے سے، یہ سنت طریقے کے خلاف ہے۔ کسی عذر کی وجہ سے ہے وہ مسئلہ دوسرا ہے، لیکن عام حالات میں جو صحت مند حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ وہ درمیان سے صف بنائیں اور اسی طریقے سے دونوں طرف سے پور کرتے ہوئے جائیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور اگر آگے والی صف میں جگہ خالی ہے تو پہلے اس جگہ کو پور کر لیں۔ بہرحال تو نماز کے اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو اس کا اہتمام کریں۔ جب مکمل طور پر سیدھے کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد نیت کا وقت آتا ہے کہ نیت کریں کہ ہم کون سی نماز ادا کر رہے ہیں۔ نیت کا تعلق اصل دل سے ہے، اگر کبھی زبان سے ادا نہیں کر پائیں اور دل میں نیت ہے کہ میں ظہر کی نماز ادا کر رہا ہوں تو وہ اتنی نیت نماز ادا کرنے کے لیے کافی ہے۔ زبان سے ادا کر لینا یہ اچھی بات ہے، اگر موقع ہو تو زبان سے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ میں ظہر کی نماز اس امام کے پیچھے ادا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کا وقت آتا ہے کہ اللہ اکبر، دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہیں۔ دیکھیں جب دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھانا شروع کریں تو یہ دونوں ہاتھوں کو اس طرح اوپر اٹھائیں کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں یہ آسمان کی طرف ان کا رخ ہو، ساری انگلیوں کا رخ آسمان کی طرف اور اتنا اوپر اٹھائیں کہ یہ دونوں کانوں کی جو لو ہے اس کے مقابل میں آ جائے، دونوں کا انگوٹھا جو ہے وہ دونوں کانوں کی لو کے مقابل میں آ جائے، قریب ہو یا تھوڑا سا دور ہو لیکن اس کے مقابل میں رہنا چاہیے۔ ساری انگلیاں آسمان کی طرف ہو، دونوں انگوٹھے کانوں کی لو کے مقابل میں آ جائے اور یہ جو ہتھیلی والا حصہ ہے وہ قبلہ رخ ہو، ہتھیلی والا جو حصہ ہے وہ قبلہ رخ ہو۔ تو ہاتھوں کو اٹھانے میں ان تین باتوں کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ساری انگلیاں آسمان کی طرف ہو، ہتھیلی قبلے کی طرف ہو اور اتنا اٹھائیں کہ دونوں انگوٹھے دونوں کانوں کی لو کے مقابل میں آ جائیں۔ اس کے علاوہ جو طریقے ہم لوگ کئی مرتبہ اپناتے ہیں، کبھی اس طریقے سے کوئی رکعت باندھتا ہے، کبھی کوئی اتنا ہاتھ اٹھا کر جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، ان طریقوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، یہ صحیح طریقے کے خلاف ہے۔ اس کے لیے جو صحیح طریقہ بتلایا گیا اس کے مطابق ہم اللہ اکبر کہنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو نیچے رکھ کر ناف کے نیچے دونوں ہاتھوں کو اس طرح باندھیں کہ یہ داہنے ہاتھ کے جو ہتھیلی والا حصہ ہے اس کو بائیں ہاتھ کے پہنچے پر رکھیں، اس کو پہنچا کہتے ہیں، تو یہ ہتھیلی والا جو داہنے ہاتھ کا حصہ ہے اس کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھیں اور درمیان کی جو تین انگلیاں ہیں اس کو بائیں ہاتھ کی کا جو یہ ہتھیلی کے پہنچے کے جو اوپر والا حصہ کلائی والا حصہ ہے اس پر تینوں انگلیوں کو رکھیں اس طریقے سے کہ تینوں انگلیوں کا رخ کوہنی کی طرف ہو، ان تینوں انگلیوں کا رخ جو ہے وہ کوہنی کی طرف ہو اور باقی رہا یہ انگوٹھا اور یہ چھوٹی انگلی، ان کے ذریعے سے یہ پونچوں کے اوپر اس طریقے سے حلقہ بنا لے۔ دکھ رہا ہے سب کو برابر؟ اس کے اوپر اس طریقے سے یوں حلقہ بنا لے اور تین انگلیاں جو ہے ان کو کوہنی کی طرف رکھے اس طریقے سے اور ہتھیلی کو جو ہے پہنچے کے اوپر رکھے، داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر اس طریقے سے رکھے اور اس کے بعد ناف کے نیچے دونوں ہاتھوں کو باندھ لے۔ یہ قیام میں کھڑے رہنے کا طریقہ ہے، یہ قیام میں کھڑے رہنے کا، بولے نا ذرا ساتھ تو دے، تھوڑا سا ساتھ دیں گے تو آپ کا دھیان یہاں رہے گا اور دھیان یہاں رہے گا تو آپ ہر بات جو ہے وہ بہت دھیان کے ساتھ اچھی طریقے سے سن سکیں گے اور اپنے پاس محفوظ رکھ سکیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے لیے دھیان سے سنیں۔ تو یہ قیام میں کھڑے رہنے کا طریقہ ہے اور جب قیام میں کھڑے رہیں گے اس وقت ہماری نگاہیں جو ہے وہ سجدے کی جگہ پر رہے گی، نگاہیں ہماری اس طرح دوسری طرف بٹی رہے گی، اس سے دھیان بھی بٹے گا۔ اس کے لیے نگاہوں کو رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نگاہیں اس وقت کہاں رہے گی؟ بولو نے سجدے کی جگہ کی طرف۔ دیکھیں ایک بہت بڑے اللہ والے ہمارے ہندوستان میں گزرے ہیں، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے متعلق میں نے سنا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ نماز میں جہاں پر نگاہوں کو رکھنے کا حکم ہے وہاں پر اپنی نگاہوں کو رکھے۔ جب وہ نماز میں اپنی نگاہوں کو صحیح جگہ پر رکھے گا تو نماز کے علاوہ اوقات میں اللہ تعالیٰ اس کی نگاہوں کو صحیح جگہ پر رکھوائیں گے اور اس کی نگاہوں کی حفاظت ہوگی۔ اس کے لیے نماز میں نگاہوں کو جس جگہ پر رکھنے کا حکم ہے ہم ان جگہوں پر رکھنے کا اہتمام کریں۔ بہرحال تو یہ قیام کا طریقہ آپ کے سامنے بیان ہوا۔ پھر اس کے بعد جب رکوع میں جانے کا وقت آئے، یہ کھڑے ہونے کے بعد پھر جماعت کے ساتھ اگر نماز پڑھ رہے ہیں
تو ثنا پڑھیں گے اگر موقع ہے تو، اور اگر ثنا کا موقع نہیں ہے، امام صاحب نے قرات شروع کر دی ہے تو قرات سننے میں جو ہے وہ شریک ہو جائیں گے۔ اور جب اکیلے نماز پڑھتے ہوں تو ثنا پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اپنی قرات شروع کریں گے، اور اگر امام صاحب کے ساتھ ہے تو ثنا پڑھنے کے بعد جو ہے وہ امام صاحب جو قرات پڑھتے ہوں اس قرات کو سننے میں شریک ہو جائیں۔ جب رکوع کا موقع ہے تو رکوع کرنے کے لیے، جب رکوع کے لیے ہم جھکے تو دونوں ہاتھوں کو جھکتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں تک لے جائیں، اور ہاتھوں کی انگلیوں کو تھوڑا سا کشادہ کر کے دونوں گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، اور یہ جو پیٹھ والا حصہ ہے اس کو اتنا جھکائیں کہ گردن اور پیٹھ، کہ پیچھے والے حصے کو پیٹھ کہتے ہیں اور اوپر والے حصے کو گردن کا حصہ کہتے ہیں، تو یہ گردن کا حصہ اور پیٹھ والا حصہ دونوں بالکل سیدھے ایک سطح پر آ جائیں، دونوں بالکل سیدھے ایک سطح پر آ جائے، یوں ایسا نہ لگے کہ ابھی تو جو ہے وہ برابر جھکاؤ پیدا نہیں ہوا، بالکل کھڑا کھڑا ہے۔ اس طریقے سے جتنا ہو سکے اتنا اپنے آپ کو جھکا کر ان دونوں کو، گردن والے حصے کو اور یہ پیٹھ والے حصے کو ایک سطح پر لانے کی کوشش کریں۔ رہی بات یہ آگے سر والا حصہ اور یہ چہرے والا جو حصہ ہے، اس کے اندر اتنا اٹھاؤ نہ ہو اور جھکاؤ بھی نہ ہو، اٹھاؤ اتنا نہ ہو کہ وہ آسمان کی طرف لگے، اور جھکاؤ اتنا نہ ہو کہ یہ ٹھوڑی جو ہے وہ سینے کے ساتھ لگ جائے، بلکہ اس حصے کو بھی کمر کی سطح کے مطابق سیدھا رکھنے کی کوشش کریں، اور نگاہوں کو پاؤں کی پشت پر رکھیں اور پاؤں کو بالکل سیدھے کھڑے رکھیں۔ پاؤں میں کسی طرح کا کوئی جھکاؤ یا خم پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ پاؤں جس طرح قیام کی حالت میں تھے، رکوع کی حالت میں بھی اس کو دونوں پاؤں کو بالکل سیدھے رکھیں، اور دونوں ہاتھوں کے ذریعے اپنے گھٹنوں کو پکڑا ہے وہ اتنی مضبوطی کے ساتھ انگلیوں کو کشادہ کر کے پکڑے، اور یہ جو حصہ ہے، یہ کلائی اور بازو والا جو حصہ ہے، اس کو بھی بالکل کھلا اور ایک دم سیدھا رکھیں، اس میں بھی کسی طرح کا کوئی جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ایسا جھکاؤ نہ ہو کہ وہ اس طریقے سے کمان کی طرح لگے، یا پھر یہ بازو والا حصہ ہے وہ یہاں پہلو سے مل جائے، اور یہ جو کلائی والا جو حصہ ہے وہ رانوں کے ساتھ مل جائے۔ ایسا رکوع میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دونوں ہاتھوں کو بالکل سیدھے رکھنے چاہیے، اور دونوں پاؤں تو پہلے سے قیام کی حالت میں جس طرح ہے اسی طرح ان کو رکھا جائے گا کہ دونوں پاؤں کی انگلیاں بالکل سیدھی ہوں۔ تو رکوع کی حالت میں اس طرح جھکے کہ یہ گردن والا حصہ اور پیٹھ والا حصہ دونوں ایک سطح پر آ جائے، اور سر بالکل سیدھا رہے، نہ اتنا جھکاؤ ہو کہ یہ ٹھوڑی جو ہے وہ سینے کے ساتھ مل جائے، اور نہ اتنا اٹھاؤ ہو کہ اٹھنے کی وجہ سے وہ آسمان کی طرف نظر آنے لگے، اور نگاہیں جو ہے وہ ہماری پاؤں کی پشت پر رہیں۔ دوسری بات، قیام کی حالت میں ایک بات عرض کرنے کی رہ گئی، وہ یہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فطری طور پر بعضوں کے پاؤں جو ہے وہ اس طریقے سے ترچھے ہوتے ہیں، کراس ہوتے ہیں، اور عموماً چونکہ چلنے کی، پھرنے کی، دوڑنے کی عادت جو ہے وہ اسی طریقے سے ہوتی ہے، اور ایک لمبے وقت سے، بلکہ یوں کہیں کہ بچپن سے اس طریقے سے چلنے کی اگر عادت ہے تو وہ نماز میں بھی بالکل اس طریقے سے ترچھے پاؤں لے کر کھڑے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، نماز کی حالت میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم دونوں پاؤں کو اس طرح رکھیں کہ ساری انگلیاں جو ہے وہ قبلے کی رخ کی طرف ہوں۔ ترچھا رکھنے کی صورت میں چونکہ یہ بات پیدا نہیں ہو پاتی ہے، اس لیے نماز کی حالت میں اگر کسی شخص کے اندر یہ چیز ہے تو وہ نماز کی حالت میں جب کھڑا ہو تو وہ کوشش کرے کہ دونوں پاؤں بالکل سیدھے رکھیں۔ یہ ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے، بس یہ ہے کہ ہماری عادت اس طریقے سے ایک لمبے وقت سے بنی ہوئی ہے، اس لیے اس کو تھوڑا سا کرنا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم کوشش کریں گے تو ہمارے پاؤں نماز کی حالت میں بالکل سیدھے رہ سکتے ہیں، لہذا ہم اس کی کوشش کریں کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ہمارے پاؤں ترچھے نہ ہو، بالکل سیدھے ہوں، جن کا رخ بالکل قبلے کی طرف ہو۔ بہرحال یہ رکوع کا طریقہ بیان ہوا، اور پھر رکوع سے جب کھڑے ہونے کا موقع ہو تو کھڑے ہو کر بالکل جس طریقے سے ہم قیام میں کھڑے رہتے ہیں بالکل اس طریقے سے ہاتھوں کو سیدھا رکھ کر بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں، نگاہیں جو ہے وہ سجدے کی طرف ہو، اور رکوع سے کھڑے ہوتے وقت کی جو تسمیع ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ، وہ کہیں، اس کے بعد ربنا لک الحمد کہیں، اور اس کے بعد سجدے کے لیے جائیں۔ اور جب سجدے کے لیے جائیں تو دیکھیں سجدے کو خاص طور پر سنیں۔ ہمارے ہاں زیادہ تر جو کوتاہی ہم لوگوں سے ہوتی ہے وہ سجدے کے سلسلے میں ہوتی ہے۔ تو سجدے کے لیے جانے کے موقع پر سب سے پہلے ہم اپنے ان دونوں پاؤں، دونوں گھٹنوں کو زمین کی طرف لے جائیں، اور یہ والا حصہ بالکل ابھی سیدھا رکھیں، سینے والا جو اوپر کا جو حصہ ہے اس کو بالکل سیدھا رکھیں۔ سجدے میں جانے کے لیے سب سے پہلے اپنے گھٹنوں کو نیچے لے جائیں۔ گھٹنے سمجھتے ہیں نا، کس کو کہتے ہیں گھٹنے ہیں؟ ہاں، نیچے جو گھٹنے والا حصہ ہے اس کو سب سے پہلے زمین پر لے جائیں اور زمین پر اس کو رکھیں، پھر اس کے بعد اپنے یہ سینے والے حصے کو جو ہے وہ جھکاتے ہوئے زمین پر جائیں، پھر اس کے بعد
جب یہ والا حصہ سینے والا حصہ زمین کی طرف جائے تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھیں، اس کے بعد ناک کو رکھیں، اور اس کے بعد سب سے آخر میں پیشانی کو رکھیں۔ یہ سجدے میں جانے کا صحیح طریقہ ہے۔ سب سے پہلے گھٹنوں کو زمین کی طرف لے جائیں، گھٹنوں کو زمین پر رکھیں، اور اس کے بعد سینے کو نیچے کی طرف جھکائے اور دونوں ہاتھوں کو بولو نا ذرا، ہاں، پھر اس کے بعد ناک، اور اس کے بعد آخر میں پیشانی کو، اور یہ پیشانی کو دونوں ہاتھ کے درمیان میں رکھیں گے۔ ہاتھ کی انگلیاں جو ہے وہ ملی ہوئی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل اس طریقے سے ایک دم ملا کر، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں چونٹا کے رکھیں، چپکا کر نہ رکھیں۔ اس کو ملانے کا مطلب یہ ہے کہ عام حالت میں جو یہ کھلی ہوئی رہتی ہے اس کے مقابلے میں بند رہیں۔ اس حال میں سجدے میں انگلیوں کو رکھے اور دونوں ہاتھوں کے درمیان سر کو اس طرح رکھے کہ کان کی لو ہے دونوں انگوٹھوں کے مقابل میں آ جائے۔ ہاتھ اتنا آگے نہ چلا جائے کہ ہمارا سر پیچھے رہ جائے، یا ہاتھ پیچھے رہے اور سر آگے چلا جائے، یہ نہ ہو، بلکہ دونوں ہاتھوں کو اس طرح رکھے کہ بلکہ بعد میں سر رکھنا ہے تو سر کو اس طرح رکھے کہ دونوں ہاتھوں کے درمیان کہ دو انگوٹھے جو ہے ان کے مقابلے میں یہ دونوں کانوں کی لو آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور سجدے کی حالت میں جو یہ ہماری نگاہیں ہیں ان کو ناک پر رکھیں گے۔ کہاں رکھیں گے؟ تو یہ سجدے کا صحیح طریقہ ہے۔ تو سجدے میں جانے کے موقع پر ہم اس کا خوب خیال رکھیں۔ دیکھیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، کبھی بے خیالی میں ہوتا ہے، کبھی سستی کی وجہ سے ہوتا ہے، یا کبھی مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ سیدھے جو ہے وہ پہلے ہاتھ کو زمین پر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہاتھوں کے ذریعے سے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح طریقے کے خلاف، اس کے لیے اصلاح کریں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیں ہمیشہ سجدے میں جانے کے موقع پر سب سے پہلے اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھنا ہے۔ کس کو پہلے زمین پر رکھنا ہے؟ گھٹنوں کو زمین پر رکھنا ہے۔ جب گھٹنوں کو ہم زمین پر رکھیں گے تو آگے کی چیزیں انشاءاللہ خود بخود صحیح ہوتی چلی جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب سجدے میں جائے تو سجدے کی جو تسبیحات ہیں ان کو ادا کریں۔ پھر اس کے بعد جب سجدے سے کھڑے ہوں تو جو ترتیب جانے کی ہے اس سے بالکل الٹی ترتیب کھڑے ہونے کی ہے۔ جو ترتیب سجدے میں جانے کی ہے اس سے بالکل الٹی ترتیب کیا ہے؟ بولو نے، ہاں۔ تو سر میں ترتیب ہم نے بتائی تھی کہ پہلے ناک کو رکھے، اس کے بعد تو کھڑے ہونے کے وقت ناک، پھر پیشانی، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ، اور اس کے بعد بولو نے سینہ اوپر لائے، پھر اس کے بعد دونوں گھٹنوں کو اوپر کو کھڑا کرتے ہوئے بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ اور اگر ضرورت نہ ہو اور کوئی پریشانی نہ ہو تو ہاتھ کو اس وقت زمین پر نہ ٹیکیں۔ اگر ضرورت نہ ہو تو دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیکے بغیر سیدھے بالکل کھڑے ہوں۔ ہاتھوں کو ٹیکنا اس کو علماء نے مکروہ لکھا ہے، اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی عذر ہے کہ باڈی اتنی زیادہ ہے، ہیوی باڈی ہے کہ وہ اگر سیدھا کھڑا ہونے گیا تو کہیں گر نہ جاوے، یا پاؤں میں کوئی پریشانی ہے، کمر میں کوئی پریشانی ہے، اور کوئی عذر ہے، تو کسی عذر کی وجہ سے اگر دونوں ہاتھوں کا سہارا لے کر اگر کھڑے ہوتے ہیں یا ایک ہاتھ کا سہارا لے کر کھڑے ہوتے ہیں تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اللہ نے تندرستی دی ہے تو بھی صحیح طریقے کے مطابق بغیر ٹیک لگائے کھڑے ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ صحیح طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر سجدے کے بعد ہمیں بالکل سیدھا کھڑا ہونا ہے تو قیام کا جو طریقہ ہے اسی کے مطابق کھڑے ہو جائیں، اور اگر قاعدے میں بیٹھنا ہے تو پھر قاعدے میں بیٹھنے کے موقع پر اس طریقے سے بیٹھیں کہ پیچھے والا جو حصہ ہے دونوں پاؤں کو اس طریقے سے رکھیں کہ بایاں پاؤں لیفٹ سائڈ والا جو پاؤں ہے اس کو بچھا دیں، اس کے اوپر بیٹھ جائیں، اور جو داہنا پاؤں رائٹ سائڈ والا جو پاؤں ہے اس کو باہر کی طرف نکال کر کھڑا کر دیں، اس کو باہر کی طرف نکال کر بولے نا ساتھ میں تھوڑا سا، اس کو باہر کی طرف نکال کر کھڑا کر لیں، اور جو لیفٹ سائڈ والا پاؤں ہے اس پر بیٹھ جائیں، اور دونوں پاؤں کی انگلیاں جو باہر نکالا ہے اس کی بھی اور جو جس پر بیٹھے ہیں دونوں کی انگلیوں کو قبلہ رخ کرنے کی کوشش کریں، دونوں کی انگلیوں کو قبلہ رخ کرنے کی، اور جو پاؤں کھڑا ہے باہر نکالا ہے اس کو بالکل کھڑا رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے دونوں پاؤں کو اس طریقے سے رکھ کے دونوں پاؤں پر بیٹھ جاتے ہیں، یہ طریقہ صحیح طریقے کے خلاف ہے۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں پاؤں کو کھڑا کرتے ہیں اور پھر اس کو اوپر بیٹھتے ہیں، یہ طریقہ بھی صحیح طریقے کے خلاف ہے۔ بعض مرتبہ کسی ساتھی کو کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں وہ مولانا پینٹ ایسی پہنی ہے نا آتا ہی نہیں، اس کے لیے کھڑے کھڑے رہنا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں ہم ذرا سوچیں کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ہم ایسا لباس نہ استعمال کریں جس لباس میں ہمیں سنت طریقے کے خلاف کام کرنا پڑتا ہو، ٹھیک ہے۔ ایسا لباس ہم کیوں استعمال کریں جس لباس کے اندر ہمیں سنت طریقے کے خلاف کام کرنا پڑتا ہو۔ ایک اور بات یہاں پر یاد آ گئی تو میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ نماز کی حالت میں سطر کو چھپانا ضروری ہے،
فرض ہے. اگر نماز کی حالت میں سطر کھل گیا تو اس کی وجہ سے نماز صحیح نہیں ہوتی ہے. بہت سے مرتبہ ایسے لباس پہن کر ہم لوگ نماز میں آ جاتے ہیں جس لباس میں کبھی سجدے کی حالت میں کبھی رکوع کی حالت میں جھکنے کی وجہ سے سطر کھل جاتے ہیں. سطر یا تو کبھی جو ہے وہ نیچے والا لباس ایسا ہوتا ہے کہ سطر کھل جاتا ہے, کبھی اوپر کا لباس ایسا ہوتا ہے کہ اس کی بنا پر جو ہے وہ کھل جانے کی وجہ سے سطر کا حصہ نظر آ جاتا ہے اور اتنا کھل جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے, نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو ایسے لباس کو ہم کیوں پہنیں جس لباس کی وجہ سے ہماری نماز خراب ہوتی ہو, اور اگر نماز فاسد نہ ہوتی ہو تو کم سے کم سنت طریقے کے خلاف تو ضرور ہوتا ہے. اس لیے ایسے لباس کو ہم پہننے سے جو ہے بچیں, اور نماز کے موقع پر تو بالکل نہ پہنیں. خیر, تو یہ پاؤں کو رکھنے کا طریقہ بیان ہوا کہ بائیں پاؤں پر ہم بیٹھ جائیں, داہنے پاؤں کو ہم باہر نکال لیں اور کوشش کریں کہ دونوں کی انگلیاں جو ہے وہ قبلہ رخ ہوں, اور جو پاؤں باہر نکالا ہے اس کو بالکل سیدھا کھڑا کر لیں. اور دونوں آگے والے دونوں پاؤں ہم نے بچھائے ہیں, دونوں ہاتھوں کو دونوں پاؤں کی رانوں پر رکھیں, اور رانوں پر اس طرح رکھیں کہ یہ انگلیوں کے جو کنارے ہیں, جو سرے ہیں, وہ وہاں پر آ کر ختم ہو جائے جہاں سے گھٹنا شروع ہوتا ہے. گھٹنے پر جا کر ہم بالکل دونوں ہاتھوں کو لٹکا نہ دیں, رانوں پر رکھیں جہاں پر یہ حصہ ختم ہو, ہاتھوں کی انگلیوں کے کنارے جہاں پر ختم ہو وہاں سے گھٹنے والا حصہ شروع ہوتا ہو. اس طریقے سے ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھیں, اور جب تشہد پڑھنے کا موقع ہو اور تشہد پڑھنے کے بعد جب شہادت کا اشارہ کرنا ہو, اس وقت یہ شہادت کی انگلی کو ہم اٹھائیں, اور شہادت کی انگلی کو ہم اتنا اٹھائیں کہ وہ انگلی کعبہ کی طرف ہو جائے, آسمان کی طرف نہیں. اس کو آسمان کی طرف نہیں اٹھانا ہے. کتنا اٹھانا ہے؟ کعبہ کی طرف اس کا رخ ہو جائے, اس کو اتنا اٹھائیں. اور جب یہ انگلی جو ہے اتنا اٹھے گی, اور کب اٹھے گی؟ وہ اشہد اللہ میں جب ہم لام پر پہنچیں گے, لا پر جب پہنچے تب انگلی اٹھے گی, اور اللہ میں جب اللہ کا نام پورا ہو جائے گا, جیسے اللہ کا نام پورا ہوگا اس انگلی کو ہم کیا کر دیں گے؟ بولو نے, نیچے رکھ دیں گے. اس کے بعد اخیر کی جو دونوں انگلیاں ہیں ان کو سمیٹ لیں گے, اس کو بند کر لیں گے, اور یہ جو انگوٹھا اور دوسرے نمبر کی جو انگلی ہے, جو بڑی انگلی کہلاتی ہے, ان دونوں انگلیوں کے ذریعے سے یوں حلقہ بنا لیں گے, اور پھر ان کو ہاتھ دونوں رانوں پر اس طریقے سے رکھیں گے اخیر تک, سلام پھیرنے تک. اور قاعدے کی حالت میں ہماری نگاہیں ہماری گود میں رکھیں گے. نگاہیں کہاں رکھیں گے؟ گود میں رکھیں گے. ٹھیک ہے, یہ قاعدے میں بیٹھنے کا طریقہ ہے. ایک بات اور سجدے کی حالت کے سلسلے میں یہ رہ گئی کہ سجدے کی حالت میں جب سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں کو زمین پر رکھنا یہ بہت ضروری ہے. اس مسئلے کو بھی ہم خوب یاد رکھیں. اگر دونوں پاؤں زمین سے ہمارے تھوڑی دیر کے لیے بھی اٹھ گئے تو نماز ٹوٹ جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کبھی جو ہے وہ کسی ایسے لباس کے پہننے کی وجہ سے ہمارا پاؤں اوپر رہ گئے, زمین پر ٹکے نہیں, اور سجدے اور اسی حالت میں ہم نے سجدہ کر لیا اور ہمارا سجدہ ادا نہیں ہوا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا نماز ہوئی نہیں ہوئی. اس کے لیے سجدے کی حالت میں پورے سجدے میں ہمارے پاؤں زمین پر رکھنا یہ بہت ضروری ہے. اس کا خوب اہتمام کریں کہ ہمارے پاؤں زمین سے بالکل نہ اٹھیں, دونوں پاؤں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب سلام کا موقع ہے تو سلام کے موقع پر داہنی طرف جب سلام پھیریں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے, تو چہرے کو اتنا پھرائے کہ پیچھے والوں کو ہمارے گال کی سفیدی نظر آ جائے, ہمارے رخسار کی سفیدی پیچھے والوں کو نظر آ جائے. اتنا چہرے کو پھرائے اور نگاہ کندھوں پر رکھیں. جب داہنی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے لیے جب چہرہ پھرائیں تو اس وقت داہنی طرف جتنے حضرات ہوں, فرشتے ہوں, جنات ہوں, ان کو سلام کرنے کی نیت کریں. اور جب بائیں طرف پھرائیں تو اس وقت بھی اتنا چہرہ پھرائیں کہ بائیں طرف کے بیٹھے ہوئے لوگوں کو پیچھے سے ہمارے گال کی جو ہے وہ سفیدی نظر آ جائے. اور نگاہیں اس وقت بھی اپنے کندھے پر رکھیں, اور اس وقت بھی نیت کریں کہ میں بائیں طرف جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, اور جو جنات ہیں یا فرشتے ہیں, ان سب کو سلام کرنے کی نیت کرتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ نماز کی ترتیب مختصر طریقے پر آپ کے سامنے عرض کی گئی ہے. ہم اس ترتیب کو سننے کے بعد خود اپنی نماز کا محاسبہ کریں. ہم خود دیکھیں کہ ہم نماز ایسی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے, یا ہماری نماز میں اگر اس میں کوئی کمی ہے تو ہم اس کی اصلاح کی کوشش کریں, اور اگر درست ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہماری نماز جو ہے وہ سنت طریقے کے مطابق ہو رہی ہے. یہ نماز کا ظاہر بیان ہوا. یہ نماز کا کیا ہوا؟ بولے نا, ظاہر بیان ہوا. میں نے پہلے بھی بتلایا تھا کہ نماز کے اندر دو چیزیں ہیں, ایک خشوع اور خضوع, دوسرے الفاظ میں ظاہر اور باطن. تو یہ تو نماز کا ظاہر بیان ہوا کہ ہم ظاہر کو سنت کے مطابق بنائیں, اور دوسرا ہے نماز کا باطن. باطن کا مطلب یہ ہے کہ حدیث شریف میں ان تعبد اللہ کأنک تراہ.
ان تعبد اللہ کانک تراہ. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے احسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تم اللہ کو بولو نے. کوئی آدمی کسی اپنے سیٹ کے سامنے کھڑا ہو تو سیٹ نے اس کو جو کام سپرد کیا اس میں کبھی غلطی کرے گا؟ کوئی چھوٹی بھی کوتاہی کرے گا؟ اس کو معلوم ہے کہ میں سیٹ کو دیکھ رہا ہوں، جیسے میری طرف دیکھے گا تو حالت خراب ہو جائے گی اگر غلطی کرتا ہوں تو. پھر آپ نے ارشاد فرمایا اگر یہ کیفیت نہیں ہو سکتی ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، ارے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ کیفیت نہیں ہو سکتی ہے تو کم سے کم یہ کیفیت تو ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ، اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ تو انسان کی طرف ہر وقت ہے. وہ معکم اینما کنتم، جہاں بھی ہوتے ہیں وہ اللہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اب جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ بھائی یہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں اور کیمرے کے ذریعے سے ہماری ہر حرکت کو دیکھا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے، اس کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، تو کون غلطی کرے گا؟ کسے دھیان کے ساتھ آدمی اپنا کام کرے گا. تو ایسے ہی نماز کے اندر اور ہر عبادت کے اندر، لیکن نماز کے اندر خصوصیت کے ساتھ یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. جب ہم اس کیفیت کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے تو نماز کا باطن بھی درست ہوگا اور نماز کا ظاہر بھی کیا ہوگا؟ درست ہوگا. یہ ہم جو آج کل ہماری نماز ایسی ہو گئی ہے آٹومیٹک، کب شروع ہوتی ہے کب ختم ہوتی ہے ہم کو بھی نہیں پتا. جب باہر نکلتے تو پتہ چلتا بھائی نماز پڑھ کر میں باہر نکلا. لیکن اگر ہم کو پوچھا جائے کہ بھائی مولانا صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی، دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھی، اور کیا 4 رکعت پوری بھی پڑھائی کہ نہیں پڑھائی، اور دوسری میں بیٹھے تھے کہ تیسری میں بیٹھے تھے، تو ممکن ہے کہ ایک بڑی تعداد ایسی ہو کہ صحیح طور پر اس کا جواب نہ دیا جا سکے. اس کے لیے ہم نماز کے ظاہر کو بھی درست کرنے کی کوشش کریں، باطن کو بھی درست کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.